بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال، پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی بعنوان جا دیکھا تیرا امریکہ۔ ناظرین، میری کہانی میری زبانی میری آپ بیتی ہے۔ کھاریاں سے ہجرت پر مجبور ہوا، پہلے برطانیہ گیا، وہاں سے امریکہ چلا گیا اور 12 سال بعد مستقل طور پر پاکستان واپس چلا آیا۔ ہجرت سے پہلے اور گوروں کے دیش میں مجھ پر کیا گزری، یہ ایک داستان ہے۔ میری یہ سبق آموز داستان کتابی صورت میں بعنوان جا دیکھا تیرا امریکہ شائع ہو چکی ہے۔ سلسلہ وار آپ بیتی کی دوسری قسط پیش خدمت ہے، جب مجھ پر کھاریاں کی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ ناظرین، دبئی ایئرپورٹ سے میں نے اپنے بھائی گل محمد ساجن سے کہا، کھاریاں شہر میری پہچان ہے۔ کھاریاں کے شہریوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میں کسی بھی صورت میں اس اعتماد کو مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ میں کھاریاں کے شہریوں کو اعتماد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں کہ اگر مخلوق خدا میں کسی کمبخت کے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچے تو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ راحت و رنج کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا، وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے شاہد بخشالوی کے ساتھ دبئی سے پاکستان آ گیا۔ کمیٹی ممبران سے ملاقات ہوئی تو میں جان گیا کہ کھاریاں میں مجھ سے محبت کی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں کمیٹی ممبران کو ہر ممکن کوشش کے باوجود مطمئن نہیں کر سکا۔ میرے خلاف کچھ منافع خوروں نے مجھ پر ان کے اعتماد کو مجروح کر دیا تھا۔ کمیٹی ممبران کو اپنی صفائی دینے کے لیے ساجن ہوٹل میں انہیں دعوت دی۔ اس دعوت میں میرے معزز اور قابل احترام وہ دوست شریک تھے جو مجھے اس بحران سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن ان میں ایک فرد ایسا بھی تھا جس نے درپردہ سازش میں اپنے بڑے بھائی کے کہنے پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ کمیٹی ممبران کے اس اجلاس کے بعد درپردہ سازش کے محرک نے اپنے ہم نواؤں سے کہا کہ ہم بخشالوی کو اٹھنے دیں گے تو اٹھے گا، اور واقعی اس گروپ نے مجھے اٹھنے نہیں دیا۔ میں کھاری میں اپنی پہچان کھو چکا تھا، مالی بحران میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے کھاریاں میں مالی طور پر برباد کرنے والوں نے صاحبان حیثیت ممبران کمیٹی کا ایک اہم اجلاس بلایا، جس میں تقریباً ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے بے بس کر دیا گیا۔ میرا پاسپورٹ تک مجھ سے ضبط کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میرا پاسپورٹ بطور امانت اپنے پاس رکھنے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے، اپنے ہی تھے۔ کھاریاں میں عزت و احترام کے آسمان سے گرنے کے بعد کمیٹی کے ان ممبران کو بھی موقع ملا۔ جو کمیٹیاں لے چکے تھے وہ بھی ادائیگی سے بے پرواہ ہو گئے، اور جن کو ادائیگی کرنی تھی انہوں نے اپنے توہین آمیز رویے میں اس قدر مجبور کر دیا کہ میں باجماعت نماز تک پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ ناظرین، میرے لیے زندگی کے یہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں خالی ذہن اور پریشان اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ کوئی کمیٹی ممبر دروازے پر آتا، میرا پوچھنے پر بچے جھوٹ بولتے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ میں گھر میں ہوتا تھا۔ دماغ کسی منصوبہ بندی سے خالی اور دل بار بار کچوکے لگاتا کہ زندگی کے اتنے حسین سال بے نام ہو گئے۔ کھاریاں شہر کے ہر فرد کی زبان پر میرا نام قابل احترام تھا، میری ایک پہچان تھی۔ پریشانی میں رونا چاہتا بھی تو رو نہیں سکتا تھا۔ گھر کے اخراجات، بچوں کے تعلیمی مستقبل، جینے کے لیے لوازمات، روٹی روزی کا سوچ سوچ کر دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ مجھ پر کھاریاں شہر میں روزی کا واحد دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کھاریاں کی سرزمین مجھ پر تنگ کر دی گئی تھی، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے برباد کیا تو اس شخص نے جو کہتا تھا، بخشالوی میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، آپ نے اپنے اخبار میں میرے اور میرے کاروبار کے لیے جو کردار ادا کیا میں کیسے بھول سکتا ہوں، اور اس حقیقت میں کوئی گنجائش بھی نہیں۔
زندگی کی اس انتہائی مشکل گھڑی میں گھبرایا ضرور تھا، لیکن میرے صبر و استقامت اور میرے حوصلے نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ میں آنے والے کل سے گھبرایا ضرور تھا، لیکن ایمان کی شمع کی روشنی میں امید کی کرن چمک رہی تھی۔ میری پہچان کے اعتراف میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسے میں میرے دو دوست طارق عزیز اور محمد جمیل نواز مجھے ملنے میرے گھر آتے اور مجھے حوصلہ دیتے۔ خونی رشتے میرے لیے پریشان تھے، لیکن میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے۔ میرا پاسپورٹ میرے ہی ایک عزیز کے پاس رکھوایا گیا تھا، جس کی والدہ میرے ساکھ کی بربادی اور میرے خاندان کے مستقبل کے لیے پریشان تھی، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان جب شہرت اور دنیاوی خوشحالی کے آسمان سے منہ کے بل گرتا ہے تو شعور بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں وہ بھول جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ اللہ کی رضا اور امتحان کی گھڑی ہو۔ پالن ہار کی رضا کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ آج کے مشکل کا کل خوبصورت ہوگا؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ میری آپ بیتی کی دوسری قسط تھی۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بیتی کی تیسری قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔